معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے جس عنوان پر میں نے گفتگو کی تھی، بات چیت کی تھی، وہ عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ ہمارا یہ ملک جو کسی زمانے میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس قبضے کو ہٹانے کے لیے اور انگریزوں سے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے ایک عظیم قربانی پیش کی، اور مسلمانوں نے تاریخ رقم کی۔ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے طویل جد و جہد اور طویل قربانی مسلمانوں نے دی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سن 1612 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے، اس وقت مغلیہ سلطنت تھی، یہاں پر مغلوں کا راج تھا۔ جہانگیر بادشاہ مسلمانوں کے حکمراں تھے، ہندوستان کے حکمراں تھے۔ اس وقت یہاں پر انگریز آئے تھے فرسٹ ٹائم، اور سن 1612 عیسوی میں انہوں نے گجرات کے شہر سورت میں ایک کمپنی بنائی، اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا، اور ایک صدی کے اندر یعنی سن 1612 عیسوی میں وہ یہاں آئے، اور 1707 حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ ہندوستان کے صوبوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ساؤتھ انڈیا، پورے ساؤتھ انڈیا پر دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اصل میں قبضہ کرنے کی جو حکمتیں ہوتی تھیں وہ بڑی عجیب ہوتی تھیں۔ یہ ڈائریکٹلی کیا ہے، اپنے بندے کو نہیں بٹھاتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، کسی ایک صوبے پر حملہ کیا، اور جو اس صوبے کا نواب ہوتا تھا یا اس صوبے کا گورنر ہوتا تھا، اس کو کیا ہے ہٹا کر وہیں کا کوئی بندہ اپنا بٹھا دیتے تھے، اور اس سے کہتے تھے کہ ہمارے حکم کے مطابق تمہیں چلنا ہے۔ تو اس طریقے سے پورے ساؤتھ انڈیا میں، اور نواب حیدرآباد مظفر جنگ وہ ان کے کیا ہے ماتحت آ گیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے حملہ تو نہیں کیا، بلکہ نواب جو حیدرآباد کا نواب تھا مظفر جنگ، اس نے کیا مصالحت کر لی، اور انگریزوں کو ٹیکس دینے لگا۔ ٹھیک ہے جی، تم میری حکومت کو مت چھیڑنا، اور میں تمہیں ٹیکس دیتا رہوں گا، اور میری حکومت کو باقی رکھو۔ اس طریقے سے انہوں نے 100 سال میں 1612 عیسوی میں یہاں پر آئے، اور 1707 کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی تو پھر انہوں نے اپنے پر نکالنے شروع کیے، اور ہندوستان کے کئی صوبوں پر یہ قبضہ کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد ان کی نگاہیں 2 صوبوں پر ٹکی ہوئی تھیں جو ہندوستان کے بہت ہی مضبوط ترین صوبے تھے۔ ایک صوبے میں حکمراں تھے علی وردی خاں، جس کو بنگال کہا جاتا ہے۔ بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ پورا ایک ہی تھا پہلے بنگال۔ اب دیکھیں بنگال کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا بنگال کا پاکستان میں ہے جو بنگلہ دیش بن گیا، اور ایک ٹکڑا ہندوستان میں بنگال کا۔ تو اس طریقے سے اتنے بڑے صوبے پر بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ پورا ایک صوبہ کہلاتا تھا، ریاست بنگال کہلاتا تھا۔ اس صوبے پر جو حکمرانی تھی علی وردی خاں کی حکمرانی تھی۔ اسی طریقے سے جو میسور کی سلطنت تھی، جس کو سلطنت خدا داد کہتے ہیں، اس پہ حکمراں تھے حیدر علی، جو ٹیپو سلطان شہید کے والد تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں ایسی تھیں کہ اگر ان پر قبضہ کر لیا جائے تو ہندوستان پر قبضہ کرنا آسان ہوگا۔ اور اس وقت میں سب سے زیادہ مالی پوزیشن میں، کاروباری پوزیشن میں جو سب سے زیادہ جو سلطنت آگے تھی وہ کیا ہے، ریاست بنگال کی سلطنت تھی۔ جو بنگال کی ریاست تھی وہاں کیا ہے بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی، بہت زیادہ کاروبار کے معاملات تھے، اور بہت زیادہ ترقی یافتہ صوبہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی نظریں کیا ہے بنگال پر ٹکائیں، اور بنگال کے خلاف انہوں نے کیا ہے ایک محاذ کھول دیا۔ علی وردی خاں جو اپنی اخیر عمر میں پہنچ چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ علی وردی خاں نے اپنے نواسے نواب سراج الدولہ کو تخت پر بٹھا دیا، اور علی وردی خاں کا انتقال ہو گیا۔ علی وردی خاں نے لیکن جاتے جاتے اپنے
اپنے نواسے کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اے میرے بیٹے، ہندوستان میں 3 باہر کی قومیں ہیں جو ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. ایک طرف تو پرتگالی ہیں، دوسری طرف فرانسیسی ہیں، تیسری طرف یہ برٹشین ہیں اور انگریز ہیں. یہ تینوں قوتیں ہندوستان کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتی ہیں، ہندوستان کے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، ہندوستان سے مسلمانوں کی حکمرانی ختم کر کے اپنی حکمرانی کو نافذ کرنا چاہتی ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہیں وہ برٹشین ہیں، وہ انگریز ہیں. تو تم تینوں کو ایک ساتھ تینوں کا مقابلہ مت کرنا، بلکہ ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ کرنا. اگر میں زندہ رہوں تو میں خاتمہ کر دوں گا، لیکن اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد تم انگریزوں سے کیا ہے، ان سے بڑے ہوشیار رہنا. نواب سراج الدولہ 10 اپریل 1756 یہاں سے آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 1857 سے آزادی کی تاریخ شروع ہوتی، نہیں. 1756 میں اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلی آواز اٹھائی ہے وہ کون ہے؟ وہ نواب سراج الدولہ ہیں. یعنی فرسٹ فریڈم اور فائٹر جو ہیں، سب سے پہلے جو فریڈم اور فائٹر ہیں وہ کون ہے؟ نواب سراج الدولہ. یاد رکھیں گے آپ. یعنی ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو بندہ سینہ سپر ہوا ہے، جس نے انگریزوں کے خلاف کیا ہے ایک محاذ کھولا ہے، وہ کون ہے؟ نواب سراج الدولہ ہے. 1756 میں نواب سراج الدولہ تخت نشین ہوتے ہیں، اور کیونکہ اپنے نانا سے ان کو یہ وارننگ مل چکی تھی، یہ ہدایت مل چکی تھی، یہ تنبیہ مل چکی تھی کہ انگریزوں سے ہوشیار رہنا، انہوں نے کیا ہے انگریزوں کے معاملات پر غور دینا شروع کیا. تو یہ دیکھا کہ انگریز جو انگریز ہیں وہ پورے بنگال کی ریاست میں وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے تجارت کے نام پر اپنے فوجی قلعے تعمیر کر رکھے ہیں. تو سب سے پہلے نواب نے جو کلکتہ کی کوٹھی تھی اس پر حملہ کیا، اور وہاں سے انگریزوں جب اس پر حملہ کیا، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، تو انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے. جب کوٹھی کی تلاشی لی گئی تو وہاں تجارت کے سامان سے زیادہ ہتھیار تھے، گولہ بارود تھا. لیکن آپ نواب سراج الدولہ بے انتہا رحم دل نوجوان تھا، بے انتہا شفیق تھا، بے انتہا مہربان تھا، انسانی ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر موجود تھا، اور یہی اس کی غلطی اس کو لے ڈوبی. اس نے کیا کیا، انگریزوں کو جو انگریز پکڑے گئے ان کو قیدی بنا لیا، اور گولہ بارود اسلحہ وہاں سے ہٹوا دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے تم تجارت کرو، لیکن تمہاری ایکٹیویٹی حکومت مخالف نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی طرح کا گولہ بارود تمہارے پاس نہیں ملنا چاہیے، صرف تم تجارت پر دھیان دو. اب وہاں سے جو گولہ بارود اسلحہ اس کے ہاتھ لگا تھا وہ لے کر کیا ہے چل پڑا. اب انہوں نے مکمل تیاری کر لی تھی انگریزوں نے بغاوت کرنے کی، اور مکمل طریقے سے نواب سراج الدولہ کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھول دیا، اور نواب سراج الدولہ کی فوجوں پر حملہ کیا. دوسری مرتبہ پھر لڑائی ہوئی ان کی، اور دوسری مرتبہ بھی نواب سراج الدولہ نے ان کو شکست دی، اور انگریز جو فوجی تھے، جو انگریز سربراہ تھے، ان کو گرفتار کیا. لیکن یہاں پر بھی نواب نے کیا ہے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور انگریزوں کو معاف کر دیا. اس نے ان کو قتل نہیں کیا. اگر نواب سراج الدولہ وہاں پر انگریزوں کو قتل کر دیتا، اور انگریز سربراہ جو واٹسن تھا اس کو اگر قتل کر دیتا، تو انگریزوں کا فتنہ اسی وقت دفن ہو جاتا. لیکن نواب سراج الدولہ نے ان کو چھوڑ دیا انسانی ہمدردی کے تحت اور انسانی محبت اور بھائی چارے کے تحت کہ نہیں کسی بھی انسان کی جان نہیں لینی چاہیے. صرف نواب سراج الدولہ نے کہا کہ تم معافی مانگ لو، اور آئندہ کیا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث مت ہونا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لیکن انگریز کیونکہ فطری مکاری، فطری عیاری ان کے اندر، سازشی جو مزاج ان کا ہے، وہ کبھی اپنے اس مزاج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. یہ عیسائی قوموں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، وہ سازشی ہوتے ہیں، کبھی بھی فرنٹ پر آ کر آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے. جو انسان کمزور ہوتا ہے، ہر کمزور انسان کبھی بھی آپ کے سامنے سے وار نہیں کرے گا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، آپ کے خلاف جھوٹ پھیلائے گا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، آپ کے خلاف کیا ہے طرح طرح کی باتیں بنائے گا. جو بھی انسان کیا ہے طاقتور ہوتا ہے وہ سامنے سے مقابلہ کرتا ہے، اور جو انسان کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا. تو اس طریقے سے نواب کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. نواب کی فوجوں میں جو لوگ تھے
ان لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا, لالچ دینا شروع کر دیا کہ اگر تم نواب کے خلاف غداری کرو گے تو ہم تمہیں اتنی زمین دیں گے, ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے. لیکن نواب جو تھا, نواب سراج الدولہ, بہت ہی رحم دل انسان تھا. اس کی فوج میں عیسائی بھی تھے, اس کی فوج میں کیا ہے فرانسیسی بھی تھے, کئی سارے مطلب ہر طرح کے لوگ تھے, غیر مسلم بھی تھے. لیکن عیسائیوں نے کیا سازش رچی, میر جعفر جو اس کی فوج میں تھا اس کو خرید لیا. اسی طریقے سے یار لطف خاں اور میر مدن اور کئی سارے لوگوں کو خرید کر انہوں نے تیاری پوری کر لی تھی کہ ہر طریقے سے نواب کا خاتمہ کر کے بنگال کی ریاست پر اپنا جھنڈا ہمیں گاڑنا ہے اور اپنی حکومت ہمیں بنانی ہے. اور انگریز پادریوں نے فتویٰ دیا, عیسائی پادریوں نے, کہ جو لوگ نواب کی فوج میں جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ وہاں سے کیا ہے نوکری کا ریزائن دیں, وہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہوں, اور نواب کے خلاف غداری کرنا ایک ثواب کا کام ہے. انگریز پادریوں نے, عیسائی پادریوں نے یہ اندر خانے ایک خفیہ فتویٰ چلایا کہ جو لوگ نواب کی فوجوں میں ہیں وہ نواب سے غداری کریں. تو اس طریقے سے سازش کا ایک مکمل جال نواب کے خلاف بچھا دیا گیا, اور آخرکار 23 جون 1757, صرف ایک سال ہی نواب کیا ہے حکمراں رہ پائے. 10 اپریل 1756 میں یہ کیا ہے تخت نشین ہوئے تھے اور اپنے نانا کی جگہ پر بنگال کے نواب بنے تھے. اور 23 جون 1757 کو ایک کیا ہے زبردست محاذ تیار ہو گیا. ایک طرف انگریزوں کی فوج تھی, ایک طرف کیا نواب سراج الدولہ کی فوج تھی. انگریزوں کی فوج کے پاس نہ تو تعداد تھی نہ ہتھیار تھے, لیکن صرف وہ غداری کے ساتھ, سازش کے ساتھ, پروپیگنڈے کے ساتھ نواب سراج الدولہ پر فاتح ہو گئے. اور انگریز کے جو نمک خار تھے, جنہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی, جنہوں نے انگریزوں سے سیٹنگ کر لی تھی, جنہوں نے انگریزوں سے اپنے کیا ہے ہاتھ ملا لیے تھے, نواب کی فوجوں میں ایسے لوگ شامل تھے جنہوں نے نواب کے ساتھ غداری کری. آخرکار ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز اٹھانے والا شخص, ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا شخص, ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو قربان کرنے والا شخص کیا ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن اس نے اپنے نوجوانوں کو, امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ میسج کنوے کر دیا, یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو باطل کے سامنے گھٹنے مت ٹیکنا, باطل کے سامنے مت جھکنا. اگر تمہاری عزت پر, تمہارے دین پر, تمہاری آبرو پر, تمہارے ملک پر, تمہارے ملت پر حملہ ہو تو اپنی گردن تو کٹا دینا, لیکن باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا. ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والا پہلا ہیرو جام شہادت نوش کر گیا, اور انگریزوں نے اس کو قتل کرنے کے بعد جو میر جعفر تھا, جس نے انگریزوں سے ساز باز کی تھی, جس نے انگریزوں سے سازش کر کے نواب سراج الدولہ کو قتل کروایا تھا, اور نواب سراج الدولہ کا بہت ہی زیادہ معتمد تھا, اعتماد والا وزیر تھا, اس نے انگریزوں سے ساٹھ گانٹھ کر کے نواب کو مروا دیا اور خود وہ حکمراں بن بیٹھا. اس کے بعد جب انگریزوں نے بنگال کی ریاست پر قبضہ کر لیا, اب ان کی نظریں ٹک گئیں حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد کی طرف, کیونکہ دوسری جو مضبوط سلطنت تھی وہ سلطنت خداداد میسور کی سلطنت تھی, اور انہوں نے اس کا رخ کیا. میسور ایک زبردست پاورفل مضبوط سلطنت تھی جس پر حیدر علی حکمراں تھے, اور ان کے جوان سال بیٹے اور ان کے نوجوان بیٹے ٹیپو جو فوج کی کمان جن کے ہاتھ میں تھی. اب انگریزوں نے کیا ادھر کا رخ کیا, ادھر مرہٹے بھی کیا ہے انگریزوں سے مل چکے تھے, ادھر نواب حیدرآباد بھی انگریزوں سے مل چکا تھا, اور بھی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں سب نے کیا ہے ہندوستان سے غداری کری اور انگریزوں سے ساٹھ گانٹھ کر لی. اور نواب سراج الدولہ کو قتل کرنے کے بعد, بنگال کی ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد, انہوں نے میسور کا رخ کیا اور میسور پر چڑھائی شروع کری. 4 جنگ میسور اور انگریزوں کے درمیان ہوئی. 2 جنگ میں انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور 2 جنگ میں نواب حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور وہاں بھی یہی تھیوری اور یہی سسٹم اور یہی سازش کا جال انہوں نے بچھایا. حالانکہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ, حیدر علی 1784 میں وفات پا گئے, اور اس کے بعد تنہا حیدر علی کے بیٹے فتح علی خان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ
انگریزوں کے مقابلے پر آئے اور انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہوئے۔ انگریزوں نے ان کو حالانکہ یہ بھی کہا کہ تم ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دو، تم ہتھیار پھینک دو اور ہم سے مصالحت کر لو، ہم سے کیا ہے ہاتھ ملا لو، ہم تمہاری سلطنت کو نہیں چھیڑیں گے۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ انگریز قوم ہمارے دین پر، ہمارے ملک پر حملہ آور ہے، ہم اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیں گے، اپنے بچوں کو یتیم کرا لیں گے، اپنی عورت کو بیوہ کرا لیں گے، لیکن انگریزوں کے خلاف ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا اور یہ میسج دیا کہ اے نوجوانوں سن لو، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ تھا کہ گیدڑ 100 سال جی کر بھی شیر کی ایک دن کی جو زندگی ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ گیدڑ 100 سال جیتا ہے، بزدلی سے جیتا ہے، شیر ایک دن جیے گا لیکن کیا خودداری کے ساتھ جیے گا اور بہادری کے ساتھ جیے گا، شجاعت کے ساتھ جیے گا، مردانگی کے ساتھ جیے گا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہے اور تقریباً 16 سال کی عمر سے لے کر 49 سال کی عمر تک 32 سال انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہے، مستقل جنگ ہوتی رہی، مستقل لڑائی ہوتی رہی اور 4 بڑی بڑی جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑیں اور ہر جنگ میں انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، لیکن ہر جنگ میں ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں نے سازش کا جال بچھایا اور ٹیپو سلطان کی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام میر صادق تھا۔ یہ بہت ہی معتمد اور بہت ہی خاص تھا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ مذہب کے اعتبار سے یہ شیعہ تھا، شیعہ مسلک کو ماننے والا تھا اور اس نے انگریزوں سے سانٹھ گانٹھ کر لی، انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ ٹیپو سلطان کی فوجوں میں اس نے غدار پیدا کر دیے، حتیٰ کہ جو بارود اور جو اسلحہ تھا اس کے اندر بھی اس نے غداری کری اور ٹیپو سلطان شہید کو مروانے والا یہ شخص ہے۔ حالانکہ اس کی غداری ٹیپو سلطان پر کھل چکی تھی، لیکن اس نے ٹیپو سلطان کے آگے قرآن اٹھا کر قسم کھائی کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، میں نے انگریزوں سے سازش نہیں کی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پر تو ان کا اعتماد ہوتا ہی نہیں شیعوں کا، قرآن کی قسم کھانا کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اور میر صادق نے انگریزوں سے ہاتھ ملا کر، انگریزوں سے سازش کر کر ٹیپو سلطان کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور ٹیپو سلطان کو شہید کروا دیا۔ اگر ٹیپو سلطان چاہتے اور ٹیپو سلطان کا مقصد صرف اپنی جان کو بچانا ہوتا تو ٹیپو سلطان اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن وہ آخر وقت تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے اس دنیا سے شہید ہو گئے اور ہماری نوجوان نسل کو یہ پیغام دے گئے، اے لوگوں باطل کے سامنے کبھی بھی گھٹنے مت ٹیکنا۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف سازش کا جال بچھا کر اور اندر خانے بغاوتیں پھیلا کر، پروپیگنڈا کر کر، لوگوں کو خرید کر، لوگوں کو رشوتیں دے کر ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا، ٹیپو سلطان کو جب قتل کیا، تو ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز جنرل نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ شیر، یہ میسور کا بہادر لیڈر، یہ میسور کا بہادر حکمراں جب تک ہمارے سامنے ٹکا ہوا ہے اس وقت تک ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو گرا لیں گے اس شیر کو تو ہندوستان پر قبضہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں، انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور صرف 4 سال میں صرف 4 سال میں 1803 میں انگریزوں کی فوج دلی میں داخل ہو جاتی ہیں اور دلی پہ کیا ہے اپنی حکمرانی کا ڈنکا بجا دیتی ہیں اور اپنا کیا ہے وہ جھنڈا لہرا دیتی ہے۔ صرف 4 سال میں ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی وہاں لاش پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا جنرل حارث نے اور یہ کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ صرف 4 سال میں دلی میں ان کی فوجیں داخل ہوئیں، لیکن آپ دیکھیے انگریز بہت ہی سازشی ہوتے ہیں۔ 1803 میں انہوں نے حکمرانی قائم کر دی تھی۔ 1803 میں جو ہندوستان کا بادشاہ تھا اس سے کیا ہے باقاعدہ معاملات طے کیے گئے کہ ہم 10 لاکھ روپے سالانہ تم کو وظیفہ دیں گے، فیس تمہارا ہوگا حکم ہمارا ہوگا، فیس تمہارا ہوگا حکم ہمارا ہوگا۔ اور انہوں نے ایک جملہ تیار کیا، ملک بادشاہ سلامت کا، مخلوق خدا کی،
اور حکم کمپنی کا، یہ باقاعدہ اعلان ہوتا تھا، ملک بادشاہ سلامت کا، مخلوق خدا کی، اور حکم کس کا؟ کمپنی کا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ 1803 میں دلی کے اندر فوجیں داخل ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنی حکمرانی کا اعلان نہیں کیا، اس میں بھی انگریزوں کی ایک حکمت تھی، ان کو پتہ تھا کہ آج مغلیہ سلطنت کمزور کتنی ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن آج بھی ہندوستان کی عوام مغلیہ سلطنت پر اعتماد کرتی ہے، مغلوں سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس ملک کو مغلوں نے انصاف دیا، اس ملک کو مغلوں نے خوبصورتی دی، اس ملک کو مغلوں نے عدل و انصاف دیا، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک انصاف کا پیمانہ قائم کیا، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے دلت ہوں، چاہے عیسائی ہوں، تمام کے تمام اس وقت جتنی بھی اقلیتیں ہندوستان کی تھیں یا جتنے بھی لوگ تھے، سب کے سب بادشاہ سے محبت کرتے تھے، مغلوں سے محبت کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ڈائریکٹ ہم نے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا تو ہمارے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے بادشاہ کو بٹھائے رکھا، بادشاہ کو وظیفہ خوار بنا دیا اور یہ کہا کہ تم وظیفہ لیتے رہو اور ہم سے پیسے لیتے رہو لیکن ہمارا حکم مانتے رہو۔ اور یہ جو ٹیپو سلطان شہید ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ٹیپو سلطان اتنے بہادر ایسے ہی نہیں بنے، ان کی والدہ بھی بہت نیک تھی، ان کے والد بھی بہت نیک تھے، اور خود ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو رسالوں میں جو تصویر دکھائی جاتی ہے ٹیپو سلطان کی، بغیر داڑھی کا ایک آدمی، لمبی لمبی مونچھیں ہیں، یہ ٹیپو سلطان کی تصویر نہیں ہے، یہ خیالی تصویر بنائی گئی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، ایک عالم دین تھے، عربی، فرنچ، فرانسیسی اور اردو، کنڑ، کئی ساری زبانوں پر، اردو تو اس وقت نہیں تھی، فرانسیسی، فارسی، عربی اور کنڑ جو وہاں کی لوکل زبان تھی، ان تینوں چاروں زبانوں پر ان کا خوب کنٹرول حاصل تھا۔ اور اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک کتاب تصنیف کرائی تھی فتح المجاہدین کے نام سے، اس میں جہاد کی آیتیں اور جہاد کی بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھوائی تھی۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی باصلاحیت انسان تھے، اور دنیا کو جو میزائل دیا ہے، فرسٹ میزائل مین آف دا ورلڈ ٹیپو سلطان، دنیا کے اندر جو میزائل کی ٹیکنالوجی آج آگے بڑھی ہے، سب سے پہلا میزائل بنانے والا شخص کون ہے؟ ٹیپو سلطان ہے۔ آپ جب امریکہ میں جو ناسا ہے اور وہاں کے جب ادارے میں جائیں گے تو وہاں پر جو ہسٹری لکھی ہوئی میزائل کی، وہاں ٹیپو سلطان شہید کا کیا ہے نام لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میزائل مین جو ہے وہ ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان اپنے وقت کے قطب تھے۔ ٹیپو سلطان کون تھے؟ اپنے وقت کے قطب تھے۔ اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو کیا ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ اس کارنامے کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب ترتیب تھے۔ صاحب ترتیب شریعت کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی اکٹھی 5 نمازیں نہ چھوڑی ہوں۔ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جس نے بالغ ہونے کے بعد اکٹھی کبھی بھی 5 نمازیں جس کی نہ چھوٹی ہوں، وہ صاحب ترتیب ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو دین کی، بھائی کوئی مولوی ہے، عالم ہے، مسجد مدرسہ جس کا، لیکن وہ بندہ 32 سال تک انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہا، انگریزوں سے جہاد کرتا رہا، انگریزوں سے آزادی کی لڑائی لڑتا رہا۔ آزادی کی لڑائی کئی دن چلا کرتی تھی، مہینوں چلا کرتی تھی، لیکن جنگ کے میدان میں بھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جب میسور کے شہر سری رنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان نے ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام رکھا مسجد اعلیٰ، الحمدللہ وہ مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں، بالکل مسجد اقصیٰ کے ڈیزائن پر اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، اور نام بھی اسی نام پر رکھا، مسجد اقصیٰ مسجد اعلیٰ، نام بھی ملتا جلتا رکھا۔ اور ٹیپو سلطان نے اعلان کرایا کہ اس مسجد کی نماز سب سے پہلی وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہوں۔ کون پڑھائے گا؟ جو صاحب ترتیب ہو، جس کی بالغ ہونے کے بعد سے اکٹھی 5 نمازیں کبھی بھی نہ چھوٹی ہو۔ تو کوئی بھی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا، بڑے بڑے علماء صلحاء موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو کہ ہم آگے بڑھیں۔ تو پھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ راز فاش کیا کہ الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ پھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اعلیٰ جو تقریباً 400 سال
300 साढ़े 300 साल पुरानी मस्जिद है, उसकी नमाज़ पढ़ाई और आज भी उसी हालत में अल्हम्दुलिल्लाह श्रीरंगपट्टनम के किले के अंदर वो मस्जिद क्या है मौजूद है। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोई आम इंसान नहीं थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के हीरो थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। तो सबसे पहली आवाज़ आज़ादी हिंद के लिए किसने लगाई? नवाब सिराजुद्दौला ने। दूसरी आवाज़ किसने उठाई? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। अब उसके बाद 1803 में जब दिल्ली में फ़ौजें दाखिल हो गईं और बादशाह को उन्होंने वजीफ़ा देकर सेट कर लिया और अपनी हुकूमत का बाकायदा ऐलान नहीं किया, तो दिल्ली की सरजमीन पर एक आलिम दीन रहा करते थे जिनको तारीख़ शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी के नाम से याद करती है। सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1803 में वो खड़े हुए और 10 मई 1803 को उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया और उन्होंने बाकायदा एक फ़तवा लिखा कि ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। अब तुम क्या है, मदरसों को बंद कर दो, किताबों को बंद कर दो और बाकायदा अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवारें लेकर कूद जाओ और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का सफाया करके उस वक्त तक तुम क्या है चैन से ना बैठना। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के इस फतवे के नतीजे में हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। एक आज़ादी की एक तवील तारीख़ है, एक लंबी तारीख़ है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक नहीं कई लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। सिर्फ 1857 की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई है उसमें 5 लाख मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया है। 5 लाख मुसलमान कत्ल हुए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बाकायदा जो गैर मुस्लिम राइटर्स हैं उन लोगों ने इस बात का इकरार किया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप उसके अंदर भी पढ़ लेना। उसके अंदर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई 57 में लड़ी गई थी उसके बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों को तहत किया गया है, मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस तारीख़ से इबरत और नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, हमारे आइडियल जो हैं टीपू सुल्तान हैं, हमारे आइडियल खालिद बिन वलीद हैं, हमारे आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये दुनिया के लोग, दुनिया के हीरो, ये हमारे आइडियल नहीं है। आप इनको अपना आइडियल बनाइए, फिर देखना आपकी ज़िंदगियों में इनकलाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।